جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى. جمال الوجود بذكر نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. گزشتہ جمعے کو سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تعارف ہوا تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو علاقہ تھا وہ شام کا علاقہ تھا. شام ایک بہت بڑی ریاست ہوا کرتی تھی اور آج کے بہت سارے ملک وہ سب شام کے انڈر آیا کرتے تھے. وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا علاقہ تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے ہوئے، دونوں اللہ کے پیغمبر تھے، حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق. حضرت اسحاق علیہ السلام یہ بھی اسی علاقے میں رہے جو حضرت ابراہیم کا علاقہ تھا. حضرت اسحاق کے بیٹے حضرت یعقوب یہ بھی اللہ کے پیغمبر تھے، یہ بھی اسی علاقے میں رہے. حضرت یعقوب کا ایک لقب اسرائیل تھا جس سے ان کی اولاد چلی، جسے بنی اسرائیل کہا جاتا ہے، اور بے شمار نبی اللہ تعالیٰ نے ان کے اولادوں میں مبعوث فرمائے اور ان سب کا خطہ وہی شام کا علاقہ رہا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بہت چھوٹی عمر میں جب وہ ماں کی گود میں تھے تو حضرت ابراہیم نے اللہ کے حکم سے انہیں مکے میں جا کر چھوڑا. وہاں وہ پلے بڑھے، زمزم کا چشمہ جاری ہوا، بیت اللہ کی تعمیر ہوئی. وہیں جرہم نامی قبیلے میں حضرت اسماعیل کی شادی ہوئی اور پھر ان کی اولادیں، ان کی نسلیں اس علاقے میں رہیں. پھر انہی میں اللہ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے. یہ ایک اجمالی خاکہ، اور پھر اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی توحید کی دعوت، کس معاشرے میں وہ بھیجے گئے، کس گھرانے میں بھیجے گئے، یہ ساری چیزیں تفصیل کے ساتھ پچھلے جمعہ کو آئی تھیں. جیسا کہ میں نے بتلایا تھا کہ حضرت ابراہیم کا علاقہ شام کا علاقہ تھا، تو حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل کو مکے میں چھوڑ کر حضرت ابراہیم واپس اپنے علاقے میں چلے گئے اور وہاں وہ دین کی دعوت دیتے رہے. روایات سے پتہ چلتا ہے کہ اس کے باوجود حضرت ابراہیم بیچ بیچ مکے آیا کرتے تھے، وقتاً فوقتاً آ جایا کرتے تھے اپنے بیوی بچوں سے ملنے کے لیے. دو تین واقعات بڑے معروف ہوئے حضرت ابراہیم کی آمد کے. ایک بار تو حضرت ابراہیم تشریف لائے مکہ مکرمہ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کا واقعہ پیش آیا اور پھر وہ قربانی کی عظیم سنت جاری ہوئی جسے اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے زندہ و جاوید کر دیا. آج پوری دنیا میں جن کی یاد میں 3 دن قربانی کی جاتی ہے عید الاضحیٰ کے، ایک وہ بڑا مشہور واقعہ ہے. اس موقع پر حضرت ابراہیم تشریف لائے. اس وقت حضرت اسماعیل کی عمر روایات سے 10 یا 12 سال پتہ چلتی ہے. میں نے عرض کیا تھا پچھلے جمعے کو کہ جب حضرت ابراہیم نے حضرت اسماعیل کو مکہ مکرمہ چھوڑا اس وقت حضرت اسماعیل کی عمر 1.5 یا 2 سال تھی. جب یہ حضرت اسماعیل کو ذبح کرنے کا واقعہ پیش آیا ہے اس وقت حضرت اسماعیل کی عمر 10 یا 12 سال تھی. اس کے بعد احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ جب حضرت اسماعیل کی شادی ہو گئی اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے اور حضرت اسماعیل کے گھر پہنچے. دروازہ کھٹکھٹایا. حضرت اسماعیل کی جو زوجہ محترمہ تھی انہوں نے دروازہ کھولا.
حضرت اسماعیل گھر پہ نہیں تھے۔ حضرت ابراہیم نے اللہ کے حکم سے یا اپنی فراست ایمانی سے یہ جان لیا کہ جس آخری پیغمبر کو اسماعیل کی نسل میں آنا ہے یہ عورت اس کے لائق نہیں ہے، جو بھی وجہ رہی ہو۔ تو انہوں نے حضرت اسماعیل کی بیوی سے کہا کہ جب اپنا انٹروڈکشن کرایا کہ نہیں کرایا یہ نہیں معلوم، اور کیا کیا بات ہوئی یہ بھی نہیں معلوم، اس کا ذکر نہیں ملتا روایات میں کہ انہوں نے اپنا انٹروڈکشن کرایا ہو کہ میں اسماعیل کا باپ ہوں، تمہارا سسر ہوں۔ آپ نے ان سے کہا ٹھیک ہے اسماعیل آئیں تو ان کو میرا سلام کہنا، اور ان سے یہ کہنا کہ اپنے گھر کے دروازے کی کنڈی بدل لیں، دروازے کی کنڈی بدل لیں۔ ٹھیک ہے، حضرت اسماعیل تشریف لائے، وہ بھی اللہ کے پیغمبر ہیں۔ بیوی نے سارا واقعہ سنایا کہ ایک صاحب آئے تھے اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ اسماعیل آئیں تو ان سے کہنا کہ اپنے دروازے کی کنڈی بدل لیں۔ تو حضرت اسماعیل اشارہ سمجھ گئے اور انہوں نے اپنی اس بیوی کو چھوڑ دیا۔ اس کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شادی ہوئی ہے۔ جرہم جو قبیلہ تھا جس کا تذکرہ آیا، اس کا سردار تھا مزاد ابن عمرو، مزاد ابن عمرو یہ اس کا سردار تھا، جرہم نامی قبیلے کا۔ اس کی بیٹی سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شادی ہوئی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو 12 بیٹوں سے نوازا۔ آپ کے 12 بیٹے ہوئے، 12 میں سے 10 بیٹوں کی اولادیں کہاں رہیں، آج کہاں ہیں، ان کی نسل میں کون لوگ ہیں، اس کا کوئی آتھینٹک ڈاٹا نہیں ہے۔ الگ الگ چیزیں لوگ بیان کرتے ہیں، لیکن باقاعدہ کوئی پروف کے ساتھ کوئی آتھینٹک ڈیٹا اویلیبل ہو کہ حضرت اسماعیل کے ان 10 بیٹوں کی اولادیں کہاں رہیں، یہ موجود نہیں ہے۔ البتہ حضرت اسماعیل کے 2 بیٹے نابت اور قیدار یہ معروف ہوئے، یہ مشہور ہوئے۔ نابت یہ مستقل نسل چلی ہے، ان کی اپنی تہذیب، اپنا کلچر تھا، نابتی تہذیب، نابتی کلچر، اور ان کے اپنے بہت سارے قبیلے ہوئے، اس میں اپنا ان کا مستقل ایک رہن سہن کا ڈھنگ تھا، تو یہ پوری ایک نسل چلی۔ اور دوسرے بیٹے قیدار، یہ قیدار سے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ آپ کے جو دوسرے بیٹے قیدار ہوئے حضرت اسماعیل کے، تو حضرت اسماعیل کی پہلی جو شادی ہوئی وہ حضرت ابراہیم نے اشارہ دیا اور حضرت اسماعیل نے اس بیوی کو چھوڑ دیا۔ دوسری شادی ہوئی بنو جرہم نام کے قبیلے کے سردار مزاد ابن عمرو سے۔ اس میں حضرت اسماعیل کے 12 بیٹے ہوئے، 10 بیٹوں کا کوئی آتھینٹک ڈاٹا ان کے اولادوں کا آج اویلیبل نہیں ہے، لیکن 2 بیٹوں کا ہے، ایک کا نام نابت تھا اور ایک کا نام قیدار تھا۔ قیدار وہ بیٹے تھے حضرت اسماعیل کے جن سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، جن کی نسل میں سے۔ جرہم کے پاس اس علاقے کی جہاں مکہ پڑتا تھا، اس علاقے کی حکمرانی آئی۔ بنو اسماعیل، حضرت اسماعیل کی جو اولاد تھی وہ اس علاقے کی مذہبی پیشوا بنی۔ ایک ہوتا گورنمنٹ میں ہونا جس کے پاس پولیس ہو، فوج ہو، بیت المال ہو، ایک ہے مذہبی قیادت جو عوام کے دینی معاملات میں رہنمائی کرے گی، ایون گورنمنٹ دینی معاملات میں ان سے پوچھ کر چلے گی۔ تو حکومت آئی جرہم قبیلے، جرہم کی اولادوں میں، ان کی نسلوں میں، اور مذہبی اقتدار، مذہبی پیشوائی، مذہبی سیادت، روحانی قیادت یہ ملی بنو اسماعیل کو، حضرت اسماعیل کی اولاد کو۔ حضرت اسماعیل کی اولاد میں ایک صاحب ہیں عدنان، یہ جو میں نام بتاؤں گا یا قبیلوں کے نام بتاؤں گا یا نسب کا نام بتاؤں گا، ان کو ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے۔ جب آئندہ
خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک آئے گا تو اس میں ان چیزوں کا بھی اشارہ ملے گا، تو اگر یہ چیزیں ہمارے ذہن میں رہیں گی تو سمجھنا آسان ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 21ویں پشت میں، یعنی آپ کے باپ، آپ کے دادا، پھر ان کے والد، پھر ان کے والد، پھر ان کے والد، تو 21ویں پشت میں عدنان کا نام آتا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنا نسب بیان کیا کرتے تھے کہ محمد ابن فلاں ابن فلاں ابن فلاں، تو عدنان تک ہی اپنا نسب بیان کیا کرتے تھے۔ ادھر جرہم قبیلے نے ذاتیاں شروع کر دیں، لوگوں کو تنگ کرنا شروع کر دیا، بلا وجہ کے لوگوں سے پیسے لینے شروع کر دیے، کیونکہ وہاں خانہ کعبہ تھا، دنیا بھر کے لوگ وہاں آیا کرتے تھے، ان سے ٹیکس وصولنا شروع کر دیا، طرح طرح کے ظلم کرنے لگے۔ اور بنو اسماعیل جن کے پاس مذہبی ذمہ داریاں تھیں وہ بھی ان سے تنگ آ گئے، ان کی بات بھی نہیں مانتے تھے، کافی پریشان ہو گئے۔ اسی درمیان مکے کے اطراف میں یا اس علاقے کے قریب میں ایک قبیلہ آیا جس کا نام تھا بنو خزاعہ۔ یہ لوگ آئے، ان کو معلوم ہوا کہ بنو جرہم نے بڑی زیادتیاں کر رکھی ہیں، بڑا ظلم کر رکھا ہے، اور جو لوگ خانہ کعبہ تشریف لاتے ہیں ان کے ساتھ بڑی زیادتی کا معاملہ ہوتا ہے۔ اور چونکہ حضرت اسماعیل کی اولاد اس علاقے میں بڑی مشہور تھی کہ یہ نبیوں کی اولاد ہیں، یہ نبی کی اولاد ہیں، تو یہ بنو خزاعہ کو پتہ چلا کہ بنو اسماعیل بھی ان سے بہت تنگ آ چکے ہیں، تو انہوں نے بنو جرہم سے جنگ کی اور ان کو اقتدار سے ہٹایا، اور پھر بنو خزاعہ کے ہاتھ میں اقتدار آ گیا۔ بنو جرہم انہوں نے جاتے جاتے جو بھی مقدس نشانیاں تھیں ان سب کو ختم کر دیا۔ مثلا زمزم کا جو کنواں تھا اس کو انہوں نے پورا پاٹ دیا۔ جن لوگوں کو ذرا شوق ہے اور وہ جغرافی وغیرہ دیکھتے ہیں تو ان کو شاید یہ اندازہ ہو کہ جو ریتیلی علاقے ہوتے ہیں جہاں صرف ریت ہوتی ہے، صحرا ہوتے ہیں، جیسے بہت سارے ہمارے نوجوان شاید دبئی کی فوٹوز وغیرہ دیکھتے ہیں، وہاں بڑی ریت ہے، فوٹو ہے، لوگ وہاں ریت ہے اور صحرا ہے، لوگ وہاں جا کر فوٹو کھنچاتے ہیں۔ تو ایسے علاقے میں اگر کسی چیز کو زمین کے اندر بند کر دیا جائے تو پھر اس کا پتہ لگانا بہت مشکل ہوتا ہے، دور دور تک کوئی نشان نہیں، کوئی علامت نہیں۔ اور اس وقت کا مکہ وہ پورا چٹیل میدان تھا، ریت ہی تھی، اور تو کچھ تھا نہیں وہاں پر۔ تو یہ بنو جرہم نے وہاں سے جاتے جاتے زمزم کا کنواں بھی پیک کر دیا اور اسے پورا مٹا دیا، اور خانہ کعبہ میں جو مقدس نشانیاں تھیں، حجر اسود، اس کو بھی اس کنویں میں ڈال دیا، اور جو دنیا بھر سے ڈونیشن آیا کرتے تھے خانہ کعبہ کے لیے، مثلا سونے کے ہرن بعض بادشاہوں نے بھیجی تھی، وہ بھی انہوں نے اس کے اندر ڈال دیا۔ اس طرح بنو جرہم نے اپنی حکومت جاتے جاتے جو مقدس نشانیاں تھیں انہیں بھی ضائع کر دیا۔ بنو خزاعہ کی گورنمنٹ حکومت رہی ہے تقریباً 300 سال۔ انہی میں حضرت اسماعیل کے اولاد میں جو حضرت عدنان آئے ہیں، حضرت عدنان کی اولاد میں ایک شخص ہیں قصعی۔ یہ وہ ہیں جنہوں نے قریش کے ہاتھ میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قریش میں سے تھے، تو انہوں نے، قصعی نے قریش کے ہاتھ میں مکے کی کمان دی ہے۔ تو پہلے جرہم کی حکمرانی تھی، پھر خزاعہ کی حکمرانی آئی، ان کی حکومت 300 سال چلی، اور حضرت اسماعیل اور حضور اکرم حضرت عیسیٰ کے درمیان تقریباً 2000 سال کا فاصلہ ہے۔ بنو خزاعہ کی حکومت چلی، پھر حضرت اسماعیل کی اولاد میں عدنان آئے۔ عدنان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 21ویں پشت کے دادا ہیں۔ عدنان کی اولاد میں ایک شخص ہیں قصعی، ان کا بڑا نام ملتا ہے، اور عرب میں ان کی بڑی ویلیو ہے، آج بھی بہت اہتمام کے ساتھ
عرب میں یہ قصعی نام رکھا جاتا ہے. قصعی کے بڑے کارنامے ہیں اور بہت اہم اہم ادارے، بہت اہم اہم انسٹیٹیوٹ اس زمانے میں قصعی نے قائم کیے تھے. یہی قصعی ہیں جنہوں نے قریش کے ہاتھ میں مکے کی سرداری دی. اس زمانے میں باقاعدہ کوئی حکومت کا نظام نہیں ہوتا تھا جیسے آج کے دور میں حکومت چل رہی ہے، ایک حکومت ہے، باقی سب لوگ اس کے ماتحت ہیں. اس زمانے میں یہ نظام نہیں ہوا کرتا تھا، بلکہ الگ الگ قبیلے تھے. ہر قبیلے والا اپنے اپنے طور پر قبیلہ چلایا کرتا تھا، اپنے طور پہ لوگ قبائل چلایا کرتے تھے، اور ان کے اندر جذبہ حریت، آزادی کا اتنا جذبہ تھا کہ وہ کسی کی ماتحتی قبول کرنے کو تیار نہیں ہوتے تھے. یہ قصعی بہت سمجھدار آدمی تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت فہم و فراست سے نوازا تھا. انہوں نے بڑی سمجھداری سے حکومت چلائی، تمام قبائل کو کنٹرول کیا. انہوں نے جو اہم اہم کام کیے ہیں اپنے زمانے میں یہ چونکہ سیرت یہ بہت وسیع عنوان ہے اور ابھی ہمارا مقصد بیک گراؤنڈ بیان کرنا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے کا بیک گراؤنڈ کیا رہا ہے. تو میں کوشش کر رہا ہوں کہ جلدی جلدی بہت شارٹ میں خالی آپ کو اشارہ دے دیا جائے. اگر ہم تفصیل بیان کرنے بیٹھیں گے تو 6 مہینے خالی بیک گراؤنڈ میں نکل جائیں گے، تو سیرت کیا بیان کریں گے. تو قصعی نے جو اہم اہم کام کیے ہیں ان میں سے انہوں نے دار الندوہ کا قیام کیا. دار الندوہ ایک جگہ تھی، ایک ادارہ تھا جو مشاورت کی جگہ تھی، جہاں مشورہ ہوا کرتا تھا. جیسے آج کے دور میں اگر مثال لینا ہو تو پارلیمنٹ، جہاں مشورے ہوتے ہیں، بل پاس ہوتے ہیں، اسی طرح انہوں نے دار الندوہ کا قیام کیا قصعی نے. تو جتنے بھی اہم مسائل میں مشورے ہوا کرتے تھے وہ دار الندوہ میں ہوا کرتے تھے. حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچانے کے لیے جو قریش نے مشورے کیے اور ہجرت کی شب اللہ کے نبی کو قتل کرنے کے لیے جو مشورہ ہوا تھا وہ بھی اسی دار الندوہ میں ہوا تھا. یہ قائم کس نے کیا تھا؟ قصعی نے. تاکہ یہ چونکہ کوئی نظام نہیں تھا مشاورت کا، حکومت چلانے کا کوئی نظام نہیں تھا، تو قصعی نے یہ سمجھداری کی تھی کہ ایک ایسا ادارہ قائم کیا جائے جہاں سب باہمی مشورے سے نظام چلائیں. اس کا نام دار الندوہ تھا. اب یہ بھی ایک بڑا تفصیلی موضوع ہو جائے گا کہ جو بھی پرانی علامات اور نشانیاں تھیں سعودی گورنمنٹ نے سب ختم کر دیا. ورنہ انگریزوں کی مدد سے جو آل سعود کے ہاتھ میں حکومت آئی، یہ تاریخ بھی پڑھنے کی ہے کہ آج جو آل سعود جن کی حکومت ہے سعودی عرب میں، ان کی کیا ہسٹری ہے. ان سے پہلے خلافت عثمانیہ تھی، ترکوں کی حکومت تھی. تو ترک نے ایک بہت بڑا، ترک کے اندر بڑی عقیدت تھی مقامات کی اور بڑا ادب و احترام تھا. انہوں نے ایک بہت بڑا کام یہ کیا کہ جتنی بھی نشانیاں تھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی، آپ سے پہلے کی یا آپ کے بعد حضرات صحابہ کرام کی، انہوں نے، ترکوں نے ان تمام نشانیوں کو باقی رکھا. مثال کے طور پر حضرت ام ہانی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی تھی، جن کے گھر سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سفر معراج پہ تشریف لے گئے تھے اور جس جگہ پر آپ نے نماز ادا فرمائی تھی، ظاہر ہے جب حرم کی توسیع ہوئی تو وہ حضرت ام ہانی کا گھر حرم کے اندر آ گیا، مسجد کے اندر آ گیا، اور وہ پوری طواف کی اور نماز پڑھنے کی جگہ ہو گئی. اب کیا کیا جائے، نشانی کیسے باقی رکھا جائے؟ تو ترکوں نے وہاں پر ایک ستون ایسا بنایا مصلی کی شکل کا کہ یہ جگہ مسجد میں بھی آ جائے، اور مصلی کی شکل کا ستون بنایا کہ یہ نشانی بھی باقی رہے کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ تشریف لے گئے. اسی طرح یہ دار الندوہ اب یہ مطاف کے اندر آ چکا ہے، جو مطاف کا ایریا ہے. اب آپ اندازہ لگائیے اس زمانے کا مطاف کتنا چھوٹا رہا ہوگا، بلکہ اس زمانے کا چھوڑیے، ابھی آج سے 60-70 سال پہلے کہ اگر آپ واقعات پڑھیے، اور بلکہ 50 سال پہلے جن کی عمریں ہو گئیں اور جنہوں نے 50 سال پہلے حج کیا تھا، وہ بتاتے ہیں کہ بہت چھوٹی سی جگہ تھی. جب عمرہ کرتے تھے تو طواف میں صرف ایک لائن ہوا کرتی تھی،
اتنے کم، چونکہ سواریاں نہیں تھی، جہاز وغیرہ یہ سب بعد میں ایجاد ہوئے ہیں. حج میں لوگ جایا کرتے تھے، عمرے میں تو بہت کم لوگ پہنچا کرتے تھے، اور ہر طواف میں آج سے 50 سال پہلے لوگ خانہ حجر اسود کا بوسہ دے لیا کرتے تھے، اتنے کم لوگ ہوتے تھے. تو جب توسیع ہوئی تو یہ دار الندوہ یہ آ گیا حرم کے اندر. ترکوں نے دار الندوہ کی علامت کے لیے وہاں پر 3 بلیک اسٹون لگائے تھے، 3 کالے پتھر لگائے تھے. کالے پتھر، سیاہ پتھر اس لیے لگائے تھے کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں اللہ کے نبی کو نقصان پہنچانے کے سیاہ منصوبے طے پاتے تھے، سیاہ کالی پلاننگ کی جاتی تھی. تو اس نسبت سے ترکوں نے وہاں پر کالے پتھر لگا دیے تھے. اب شاید وہ نہیں ہے، سعودی گورنمنٹ نے اس کو ختم کر دیا. تو یہ قصی نے دار الندوہ کا قیام کیا. ایک اور انسٹیٹیوشن بنایا جس کا نام تھا لیوا. جنگ وغیرہ میں جو جھنڈے وغیرہ بنتے تھے اور جھنڈے جو پھہرائے جاتے تھے، جو جنگ شروع ہونے کی اور جنگ ختم ہونے کی علامت ہوا کرتے تھے، جو شکست کی اور فتح کی علامت ہوا کرتے تھے، ان جھنڈوں کا اپنا پورا پروٹوکول ہوتا تھا کہ وہ جھنڈے کیسے ہوں گے، کیسے پھہرائے جائیں گے، کیسے اتارے جائیں گے. آج بھی جھنڈوں کا اپنا پروٹوکول ہے. آپ اپنے ملک کا فلیگ اپنی مرضی سے نہیں پھیلا سکتے کہ آپ چاہیں تو الٹا پھیلا دیں، آپ کے اوپر کیس ہو جائے گا. تو اس زمانے میں بھی جو جھنڈے فلیگ ہوا کرتے تھے ان کا اپنا ایک پروٹوکول ہوتا تھا. تو قصی نے ایک انسٹیٹیوشن قائم کیا جس کا نام لیوا تھا. تو یہ پورا جو کام ہوتا تھا جھنڈوں کا، یہ ادارہ کیا کرتا تھا. اسی طرح ایک ادارہ قائم کیا جس کا نام تھا حجابت. ان کے ذمے خانہ کعبہ کے تمام انتظامات تھے. خانہ کعبہ کی صفائی ستھرائی، دروازہ کھولنا، کس کو اندر جانے دینا ہے، کس کو نہیں جانے دینا ہے، اور خانہ کعبہ کے جو دنیا بھر سے ڈونیشن آیا کرتے تھے ان کا مینجمنٹ، ان کا حساب کتاب، یہ سارے کام اس ادارے کے ذمے تھا جس کا نام تھا حجابت. ایک ادارہ قائم کیا جس کا نام رکھا سقایا. آگے چل کر شاید آپ اس کا بھی تذکرہ سنیں. یہ سقایا کا کام تھا جو لوگ آیا کرتے تھے حاجی وغیرہ، ان کے لیے پینے کے پانی کا انتظام کرنا. اس زمانے میں صرف پانی پینے کا جو ایک سورس تھا وہ زمزم تھا. وہ پورا وہاں نہ دور دور تک نہ ندی نہ نہر نہ کنواں، کچھ بھی نہیں تھا، پانی نہیں ہوا کرتا تھا. تو جو حجاج کرام یا جو بھی زائرین وہاں تشریف لاتے تھے ان کے پاس ظاہر ہے اونٹ سے اور گھوڑوں سے سفر ہوا کرتا تھا، تو تھوڑا بہت کھانے پینے کا سامان لوگ لے کر چلتے تھے. تو ان کے پاس اتنا سامان نہیں ہوتا تھا کہ بہت زیادہ وہ پانی کا انتظام کر سکیں، اور مہینوں مہینوں کا سفر ہوا کرتا تھا. تو یہ جو سقایا، یہ جو ادارہ تھا، اس کا کام تھا ان لوگوں کے لیے پانی کا انتظام کرنا. یہ لوگ بڑے بڑے حوض بناتے تھے، اس میں پانی جمع کرتے تھے، پانی کو ٹھنڈا کرتے تھے، اور پانی کو میٹھا کرنے کے لیے اس میں چھوارے اور کشمش وغیرہ ڈال کے حاجیوں کو یا دیگر لوگوں کو پلایا کرتے تھے. ایک اور انسٹیٹیوٹ انہوں نے قصی نے قائم کیا جس کا نام تھا رفادہ. ان کا کام تھا لوگوں کے لیے کھانے کا انتظام کرنا. ظاہر ہے دور دور سے لوگ آیا کرتے تھے، سفر راستے کے لیے ان کے پاس اتنا کھانا نہیں ہوتا تھا، مکے تک پہنچتے پہنچتے سب ختم ہو جاتا تھا. اب مکے میں جتنے دن ٹھہریں گے اتنے دن کھانا کہاں سے آئے گا؟ آج کی طرح ہوٹل وغیرہ بھی نہیں ہوا کرتے تھے، اور مکے کے لوگ کھانا بیچنے کو بہت برا سمجھتے تھے کہ کھانا یہ تو انسانوں کی بیسک نیڈ ہے، یہ کیوں بیچا جائے. اور آپ کو تعجب ہوگا، افسوس ہے کہ ہماری قوم اپنی تاریخ نہیں پڑھتی ہے. مسلمانوں نے بعد میں بھی کئی 100 سال تک ایجوکیشن اور ہیلتھ سیکٹر میں پیسے نہیں لیے. فری ایجوکیشن اور فری ہیلتھ کا نظام تھا مسلمانوں کے یہاں. بہرحال یہ ہماری ایک تاریخ ہے جسے پڑھنے کی اور دوبارہ دہرانے کی ضرورت ہے. اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. تو قریش کے یہاں کھانا بیچنے کو بڑا برا سمجھا جاتا تھا. تو ان لوگوں نے ایک ٹیم مستقل، ایک ادارہ اسی لیے بنا رکھا تھا جس کا نام رفادہ رکھا تھا. یہ لوگ کھانے کا انتظام کیسے کرتے تھے کہ بڑے بڑے حوض بناتے تھے، اور اس حوض میں چربی کی لپائی کرتے تھے. اگر نہیں کریں گے تو وہ مٹی سے، ریت سے خراب ہو جائے گا. تو چربی کی لپائی کیا کرتے تھے، اور پھر اس میں شوربہ پکاتے تھے، روٹی توڑ کے ڈالتے تھے، اور طرح طرح کے میوجات اس میں ڈالتے تھے، اور بڑا شاندار سرید بناتے تھے. سرید ایک ڈش ہے، اللہ کے نبی کو بڑی پسند تھی. سرید یا سرید
سرید بھی آتا ہے اور سرید بھی آتا ہے. تو یہ لوگ بنایا کرتے تھے اور لوگوں کو کھلایا کرتے تھے. تو جو اس میں روٹی کے ٹکڑے ڈالا کرتے تھے اور روٹی توڑ توڑ کر ڈالا کرتے تھے اور سالن بناتے تھے, اسی بنیاد پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا کا نام ہاشم پڑا. آپ دیکھیے, اللہ کے نبی کے والد ہیں حضرت عبداللہ, ان کے والد ہیں عبد المطلب, ان کے والد ہیں ہاشم, ان کے والد ہیں عبد مناف. تو یہ ہاشم نام ان کا ہاشم نہیں تھا, ان کا نام کچھ اور تھا. ہاشم کے معنی ہوتے ہیں ٹکڑے کرنے والا, ٹکڑے ڈالنے والا. تو یہ جو سالن بناتے تھے اور اس میں روٹی کے ٹکڑے توڑ توڑ کے ڈال کر لوگوں کو کھلایا کرتے تھے, اس سے ان کا نام, حضور کے پردادا کا نام ہاشم پڑا. قصعی کے کئی بیٹے ہوئے, لیکن 2 بیٹوں نے سب سے زیادہ شہرت پائی. ایک بیٹے کا نام تھا عبد الدار اور ایک بیٹے کا نام تھا عبد مناف. یہ سب نام ذہن میں رکھیں گے تو آگے چل کر کام آئیں گے. قصعی کے بہت سارے بیٹے ہوئے, ایک بیٹے کا نام عبد الدار تھا اور ایک بیٹے کا نام عبد مناف تھا. یہ جو عبد مناف تھے یہ بہت ٹیلنٹڈ تھے, بہت اسٹرگل کیا انہوں نے, بڑی محنت کی اور اپنی محنت سے یہ قصعی کے جانشین بنے. اور جو عبد الدار تھے ان کے اندر اتنی صلاحیت نہیں تھی تو وہ بہت زیادہ ان کو ذمہ داریاں بھی نہیں مل سکی. چونکہ یہ جو عبد مناف تھے انہوں نے اپنی محنت سے وہ بہت کچھ اچیو کر لیا تھا اور بہت مقام حاصل کر لیا تھا, لہذا قصعی نے کیا کیا, تاکہ دونوں بیٹوں میں بیلنس ہو جائے اور ان میں آپس میں کوئی اختلاف نہ ہو, تو یہ دار الندوہ اور حجابت اور سقایا اور رفادہ, کھانا کھلانے کا, پانی پلانے کا اور خانہ کعبہ کی متولی شپ کا, یہ پوری ذمہ داریاں عبد الدار کو دے دیں. عبد مناف اپنی محنت سے اچیو کر چکے تھے, بہت مقام حاصل کر چکے تھے قبیلے میں. عبد الدار کا وہ مقام نہیں تھا, تو قصعی نے, ان کے والد نے, یہ ساری ذمہ داریاں عبد الدار کے حوالے کر دی. عبد الدار اور عبد مناف میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہوا, دونوں ساتھ میں رہے. لیکن جب ان دونوں کا انتقال ہو گیا تو پھر ان کی اولادوں میں, وہی جو چچا بھتیجوں میں لڑائی ہوتی ہے, ان کی اولادوں میں وہ لڑائی ہوئی, جنگ ہوئی. پھر کچھ حصہ, بہت ساری ذمہ داریاں واپس عبد مناف کی اولاد کے پاس چلی گئیں. انہی میں خانہ کعبہ کی تولیت بھی, یعنی خانہ کعبہ کی جو متولی شپ تھی وہ چلی گئی تھی عبد الدار کے پاس. لیکن جب بعد میں یہ جھگڑا ہوا تو عبد مناف کے بیٹوں نے عبد الدار سے یہ ساری ذمہ داریاں حاصل کر لیں. عبد مناف کے بیٹوں میں سب سے زیادہ نام حضرت ہاشم کا آتا ہے. یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا ہیں. حضرت ہاشم یہ کاروبار کے لیے ملک شام جایا کرتے تھے. آپ آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے میں بھی یہ سنیں گے کہ آقا علیہ السلام کاروبار کے لیے شام جایا کرتے تھے یا دیگر جگہوں پر جایا کرتے تھے. جاتے ہوئے یہ لوگ یثرب سے گزرا کرتے تھے. یثرب جو آج کا مدینہ ہے, وہ پہلے مدینہ نہیں تھا, وہ پہلے یثرب تھا. وہ تو مدینہ حضور کے جانے سے بنا, تو یہ لوگ یثرب سے گزرا کرتے تھے. حضرت ہاشم جو حضور کے پردادا تھے, یہ شام جاتے ہوئے کچھ دن انہوں نے یثرب میں قیام کیا. وہاں انہوں نے نکاح فرمایا. انہوں نے سلمہ بنت عمرو نام کی خاتون سے نکاح کیا. یہ خاتون بنو نجار قبیلے سے تعلق رکھتی تھی. اس قبیلے کا نام بھی ذہن میں رکھیے گا, آگے جب ہجرت کا تذکرہ آئے گا اس وقت اس قبیلے کا بھی تذکرہ آئے گا. تو حضور کے پردادا نے شام جاتے ہوئے یثرب میں نکاح کیا تھا سلمہ بنت عمرو نام کی عورت سے, جو بنو نجار قبیلے سے تعلق رکھتی تھی. ہاشم شام پہنچ گئے. شام کا صوبہ تھا فلسطین, اور فلسطین کا شہر تھا غزہ. آج بھی ہم جانتے ہیں, غزہ نام سنتے ہیں. تو ہاشم جو تھے ان کا غزہ میں انتقال ہو گیا. ان کے انتقال کے کچھ مہینوں کے بعد ہاشم کے گھر میں سلمہ بنت عمرو کی اولاد ہوئی. سلمہ بنت عمرو کا جو بیٹا ہوا, پیدائشی طور پر ان کے سر کے کچھ بال سفید تھے, تو ان کی والدہ نے ان کا نام شیبہ رکھا, شیبہ یا شیبہ. اس کے معنی آتے ہیں بوڑھے کے. چونکہ ان کے سر کے کچھ بال سفید تھے پیدائشی طور پر, تو ان کا نام شیبہ رکھا, شیبہ. ادھر مکے میں جو ہاشم کے بھائی تھے
ان کو اطلاع ملی، چونکہ یہ سب اپنے اپنے قبیلوں کے سردار تھے، جیسا کہ میں نے بتایا کہ ان کا بڑا اسٹیٹس تھا، ساری ذمہ داریاں ان کے پاس تھیں، ان کے ہاتھ میں قیادت تھی۔ ان کے بھائیوں کو اطلاع ہوئی کہ ہاشم نے یثرب میں نکاح کیا تھا اور ان کا بیٹا ہوا تھا اور ہاشم کا انتقال ہو گیا۔ تو جب شیبہ کی عمر 10-12 سال ہو گئی تو ہاشم کے ایک بھائی مطلب تھے، نام ذہن میں رکھیے گا، ہاشم کے بھائی مطلب، یہ یثرب آئے اپنے بھتیجے کو لینے کے لیے۔ شیبہ جو تھے وہ باہر کھیل رہے تھے۔ عرب کو اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی زبردست صلاحیت دی تھی کہ وہ انسان کا چہرہ دیکھ کر اس کو پہچان لیتے تھے، اس کے باپ کو پہچان لیتے تھے، اس کا پورا خاندان بتا دیا کرتے تھے۔ اور چہرہ چھوڑیے، بلکہ تعجب ہوتا ہے جب عربوں کے واقعات پڑھیے تو خالی پیر دیکھ کر پوری نسل کا تعارف کرا دیا کرتے تھے، پورے آباء و اجداد کا تعارف کرا دیا کرتے تھے، خالی پیر دیکھ کر اور ہاتھ دیکھ کر۔ تو جب مطلب مدینہ یثرب پہنچے، جو بعد میں بار بار منہ سے مدینہ نکلتا ہے کیونکہ آج مدینہ کے نام سے اللہ کے نبی کی برکت سے اس کا نام مدینہ پڑا تو لوگ یثرب نام بھول گئے، اس زمانے میں وہ یثرب تھا۔ تو مطلب جب وہاں پہنچے تو یہ جو شیبہ تھے یہ باہر دوستوں کے ساتھ کھیل رہے تھے، انہوں نے دور سے دیکھ کے پہچان لیا کہ ہاں یہی ہاشم کا بیٹا ہوگا۔ انہوں نے بلایا اس کو، اپنا انٹروڈکشن کرایا اور اس کا بیک گراؤنڈ بتایا کہ تم کتنے اونچے گھرانے سے ہو، اور بتلایا کہ میں تم کو لے جانے کے لیے آیا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ میں اپنی والدہ سے پوچھے بغیر نہیں جا سکتا۔ تو مطلب شیبہ کو لے کر ان کی والدہ سلمہ بنت عمرو کے پاس پہنچے تو انہوں نے لے جانے سے منع کر دیا۔ تو مطلب نے ان کو بتایا کہ تمہارا بیٹا اتنے زبردست گھرانے سے ہے، اور مطلب ہاشم کتنے بڑے سردار تھے، اور ہم لوگوں کی سرداری کا کیا عالم ہے، تمہارا بیٹا جائے گا تو سردار بنے گا۔ تو ہر ماں چاہتی ہے ہمارے بیٹے کا فیوچر اچھا ہو۔ تو جب شیبہ کی والدہ نے دیکھا کہ میرے بیٹے کا مستقبل بہت اچھا ہوگا اور بہت اچھی زندگی گزارے گا تو انہوں نے ساتھ لے جانے کی اجازت دے دی۔ جب مطلب اپنے بھتیجے شیبہ کو اونٹ میں پیچھے بیٹھا کر مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے تو مکے والوں کو یہ لگا کہ یہ مطلب اپنے ساتھ غلام لے کر آ رہے ہیں، اور غلام کو عربی میں کہا جاتا ہے عبد، عبد کے معنی ہوتے ہیں غلام۔ تو ان لوگوں نے پکارنا شروع کر دیا عبد المطلب، کس کو؟ شیبہ کو۔ ان کا نام عبد المطلب نہیں تھا، ان کے چچا کا نام مطلب تھا، ہاشم کے بھائی کا، یعنی حضور کے پردادا کے بھائی کا نام مطلب تھا۔ بھتیجے کا نام جو بعد میں عبد المطلب ہوئے اور حضور کے دادا ہوئے، جن کا تذکرہ ہم آپ سنتے ہیں، ان کا نام عبد المطلب نہیں تھا۔ ان کی ولادت ہوئی ہے یثرب میں، اور مطلب ان کو وہاں سے لے کر مکہ مکرمہ آئے۔ مکے والے سمجھے یہ مطلب کے غلام ہیں تو انہوں نے ان کو عبد المطلب کہنا شروع کر دیا۔ انہوں نے بتلایا کہ یہ میرا غلام نہیں، یہ میرا بھتیجا ہے، لیکن جس کی زبان میں زور چڑھ جائے لوگوں نے عبد المطلب کہنا شروع کر دیا۔ اور پھر یہی عبد المطلب ہیں کہ آگے چل کر مکے کی سرداری جن کے ہاتھ میں آئی، اور پھر ان کے بڑے زبردست واقعات ہیں۔ اللہ تعالیٰ، ان کی اولاد نہیں ہو رہی تھی تو انہوں نے کئی موقع ایسے آئے، یہ جو زمزم کا کنواں جو میں نے پہلے ذکر کیا تھا کہ جرحم کی اولادوں نے زمزم کا کنواں ختم کر دیا تھا، تو عبد المطلب ہی تھے جن کو خواب میں یہ دکھایا گیا کہ اس جگہ زمزم کا کنواں ہے۔ پھر انہوں نے وہاں سے زمزم کا کنواں دریافت کیا، اور پھر جو چیزیں وہ لوگ کنویں میں ڈال کر ضائع کر کے چلے گئے تھے، حجر اسود اور دیگر چیزیں، وہ سب عبد المطلب نے نکالا، اور پھر اس کو لے کر اختلاف ہوا اور پورے اس کے واقعات ہیں۔ پھر حضرت عبد المطلب نے منت مانگی کہ اللہ تعالیٰ اگر مجھے 10 بیٹوں سے نوازیں گے اور سب جوان ہو جائیں گے تو میں ایک بیٹے کو اللہ کی راہ میں ذبح کروں گا، جیسے حضرت اسماعیل کو حضرت ابراہیم ذبح کرنے کے لیے تیار ہوئے تھے۔ پھر ان کے 10 بیٹے ہوئے اور وہ جوان ہوئے، ان میں حضرت عبداللہ جو تھے حضور کے والد، وہ سب سے زیادہ چہیتے تھے۔ تو حضرت عبد المطلب نے چونکہ منت مانگی تھی کہ میں اپنے سب سے چہیتے بیٹے کو قربان کروں گا، تو حضرت عبداللہ کو قربان کرنے کے لیے لے جانے لگے، تو پھر لوگوں نے روکا، اور پھر کیا کیا واقعات ہوئے یہ انشاءاللہ اگلے جمعے کو تفصیل سے بیان کیے جائیں گے۔ آج جو گفتگو ہوئی اس کو ذرا ایک بار شارٹ میں بیان کر لیتے ہیں کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد کے پاس مذہبی قیادت تھی، اور جرہم قبیلے کے پاس اس علاقے کی حکمرانی تھی۔ جرہم والوں نے، بنو جرہم نے زیادتیاں کیں،
بنو خزاع نے آ کر ان سے جنگ کی، حکومت اپنے ہاتھ میں لی۔ بنو جرحم نے جاتے جاتے زمزم کا کنواں پاٹ دیا اور جو قیمتی چیزیں تھیں وہ سب انہوں نے اس کے اندر ڈال دی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر 21ویں پشت میں عدنان نام کے شخص تھے، ان کی اولاد میں قصعی تھے۔ قصعی نے یہ دارالندوہ کا قیام کیا اور لیوا انسٹیٹیوشن قائم کیا، حجابت، سقایا، رفادہ یہ نظام بنایا۔ اور قصعی کے بیٹوں میں جو 2 بیٹوں کا نام آتا ہے عبد الدار اور عبد مناف، عبد مناف کے بیٹوں میں ہاشم ہیں جو حضور کے پردادا ہیں، ہاشم کے بیٹے عبد المطلب ہیں جن کا اصل نام عبد المطلب نہیں شیبہ تھا، یثرب میں پیدا ہوئے تھے۔ مطلب ان کے چچا ہاشم کے بھائی تھے جو ان کو یثرب سے لے کر مکہ آئے اور ان کا نام عبد المطلب پڑ گیا۔ اب اس کے آگے کی تفصیل انشاءاللہ اگلے جمعہ